ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پی ٹی آئی محترم بیرسٹر گوہر علی خان صاحب. بہت بہت شکریہ گوہر صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو. سب سے پہلا سوال کہ حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں ایک وسیع تر اتحاد بنانے کے کتنے قریب ہیں اور کن بنیادی نکات کے اوپر جو اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ عامر ضیاء صاحب، بیسیکلی پاکستان میں تو 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے اور اس وقت جو پارلیمان میں ہے وہ 14 پولیٹیکل پارٹیز ہے، اور 14 پولیٹیکل پارٹیز میں 6 پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہے اور باقی اپوزیشن میں ہے. ہم نے اس مرتبہ جو ایجنڈا رکھا ہوا ہے وہ خان صاحب نے بڑا پریسائز کر کے رکھا ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ملک میں رہ رہی ہے ان سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ملک میں جمہوریت پھلے بڑھے، اور جمہوریت ہی کے لیے یہ ملک ہے اور جمہوریت ہی اس ملک کا تقدیر ہے. لیکن جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ سارے ادارے بھی اپنے اپنے حدود میں رہے، چاہے ایوان ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، ایک دوسرے پہ انکروچ نہ کرے. اس سے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. اس لیے جمہوریت کی خاطر، رول آف لا کے لیے اور سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن کے لیے یہ پوائنٹ ہم نے رکھے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ جو آئندہ الیکشن ہو، آئندہ الیکشن کبھی چوری نہ ہو، اور جس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا جائے وہ فریلی کاسٹ کیا جائے اور اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اور وہ لوگ صاحب اقتدار ہو جن کے حق میں عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہو. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمارا ایک وسیع تر اتحاد ہو جائے گا، اور اس ملک کی بہتری کی طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. اچھا، آپ کا تو اجلاس جو ہے کل بھی جاری رہے گا، اور آج کے اجلاس منعقد کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حکومت جو ہے مل بیٹھنے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ کیا آپ لوگوں نے کشتہ جھیلا؟ ذرا اس پہ بتائیے، پھر میں پوچھوں گا کہ اگلے دن کیا کریں گے آپ لوگ. جی دیکھیں، جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے جو رہا ہے وہ تو بڑا ایک اگریسو رویہ رہا ہے. چاہے ہم پارلیمان میں تھے، پارلیمان میں بھی بات کر رہے تھے تو پارلیمان میں بھی ہمیں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملتا. اگر پوائنٹ آف آرڈر ملے تو ہمارے آواز کو میوٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ہمارے منیز کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی تو کوئی مثال کوئی نہیں ملتی. تو حکومت تو ایک فرضی قسم کی حکومت ہے اور ایک جعلی قسم کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے. ان کو تو ہر چیز سے ڈر لگ رہی ہے. ابھی تو خود 2-3 جلسے کیے، ایک مریم نے کی ہے، وزیر اعظم نے خود بھی بڑا جلسہ کیا. اس کے پیش نظر تو پھر ہمارے پاس بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی جلسے کریں، ہمیں بھی این او سی ملے، ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اسی طریقے سے ملے جس طریقے سے یہ جلسے کریں. پنجاب میں بھی ہم اس طرح جلسے کریں. ہمیں تو کنونشن کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ جو ہم ابھی یہ سیمینار کر رہے تھے، اور سیمینار میں ہم نے پارٹی پوزیشن نہیں رکھی ہے بلکہ ہم نے ایک واسٹ جو ہے ایک ایجنڈا رکھا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں وکلاء بھی ہوں گے، اس میں ٹیکنوکریٹ بھی ہوں گے، اس میں سارے دانشمند آئیں گے، اس میں جرنلسٹ بھی آ رہے. کل کا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سیاستدان بھی ہوں گے، پھر ایک پریس ٹاک بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان سب چیزوں کے لیے یہ تو ملک کے اور ڈیموکریسی کے لیے، اور اس پہ بات ہونے چاہیے، ایک ڈسکورس ہونا چاہیے تاکہ یہ پولرائزیشن ختم ہو. اور ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو اس میں ہر ادارہ کس طرح کا رول پلے کرے، عدلیہ کیا رول پلے کرے، ایگزیکٹو کیا رول پلے کرے. لیکن اس کے لیے میں عرضی کرتے جو مرکزی دھارے کی آپ کی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھنے کی تو اجازت ہونی چاہیے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا.